अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं दूसरा तरीका शुरू करना चाह रहा हूँ कि जो आपके सवालात हैं सिर्फ इन इल्हामी किताबों के जो मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में अभी सवाल करें। अगर दूसरे सवालात हैं तो वो 8 बजे के क्लास में आप पूछ लें, क्योंकि कल 1 घंटे से ज़्यादा ये क्लास चला था, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया। तो हम अभी जिक्र करेंगे और फिर कुरान पाक, होली बाइबल, भगवद गीता और धम्मपद से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह 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 Adonai, 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 Adonai. Toini, 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 toini. Ram, 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 Ram. Buddhang, 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 Buddhang. Tao, 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 Tao. Ek onkar, 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 ek onkar. अल्लाह अकबर। तो हम पढ़ेंगे कुरान पाक 22वां सूरा अल हज। हम आगे पढ़ रहे हैं 52वां आयत से। Never did we send a messenger or a prophet before you, but when he framed a desire, Satan threw some vanity into his desire. But Allah will cancel anything vain that Satan throws in, and Allah will confirm and establish his signs, for Allah is full of knowledge and wisdom, that he may make the suggestions thrown in by Satan but a trial for those in whose hearts is a disease, and who are hardened of heart. Verily the wrongdoers are in a schism, far from the truth. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ ہم نے کبھی ایسے پیغمبر نہیں بھیجا یا رسول نہیں بھیجا تم سے پہلے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن جب انہوں نے مطلب اس پیغمبر نے کوئی چیز چاہا یا کوئی خواہش کیا کہ شیطان نے اس کے خواہش میں کوئی دوسری چیز بھیجی، لیکن اللہ ایسے کوئی چیز کو ختم کر دے گا جو شیطان ایسے پھینکتا ہے، اور اللہ تصدیق کرے گا
اپنے نشان قائم کر دے گا، اپنے ہی نشانوں کو، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علم اور عقل سے بھرپور ہے، تاکہ وہ شیطان کے ان غلط باتوں کو ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں بیماری ہے، ان کے لیے یہ ایک امتحان بنائے۔ یہ لوگ جن کے دل پتھر جیسے ہیں، کیونکہ بے شک جو گناہ گار ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہیں، صرف انسان کو یا اسکزم میں ہے، مطلب اللہ سے الگ ہیں، یا ایک انسان کو دوسروں سے الگ کرانا چاہتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ بھی اللہ کا شیطان کو بھی اللہ کی خدمت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ مالک ہے۔ لیکن دو قسم کے نوکر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک جو اچھے ہیں جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور دوسرے جو خراب ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ تو یہ خراب جو نوکر ہیں وہ ہمیشہ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور سب سے بڑا ہے شیطان۔ تو یہ شیطان کا کام ہے کہ جب کبھی، خاص کر جب کوئی پیغمبر یا رسول آتا ہے، اس کے کتاب میں کوئی دوسری بات ڈال دینا، لیکن اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حفاظت کر دیتا ہے، اور جو شیطان ایسے غلط باتیں کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ان لوگوں کے لیے ایک امتحان بنا دیتا ہے جن کے دل میں بیماری ہے، یا جن کے دل پتھر جیسے سخت ہیں۔ تو جو اچھے صاف دل لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، وہ شیطان کو ایسے کرنا دیتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ اجازت دیتا ہے تھوڑا ٹائم کے لیے، جیسے یہ بتایا گیا ہے ہمارے سیارے میں، یہ زمین جو ہمارا سیارہ ہے، عام سیاروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارا سیارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اجازت دی تھی کہ کچھ سالوں تک یا کچھ ہزاروں سالوں تک تم یہاں تمہارا کام کرو، تم کو میں کافی طاقت دوں گا کہ تم انسان کو غلط راستہ پر لے جائے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہمارے سیارے میں، لیکن شاید 1% یا 2-3، زیادہ سے زیادہ 5%، اتنا بھی نہیں میرے خیال میں سیارے میں ایسے ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ شیطان ایسے اپنے گڑبڑ کر سکے۔ زائنسٹ شیطانی لوگوں کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں قبضہ کر سکے تقریباً، لیکن ابھی ٹائم ہو گیا کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی شیطانی لوگوں کے جو پوری دنیا کی حکومتیں میں قبضہ ہوا ہے، وہ ابھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم کر رہے ہیں، ابھی فیصلہ ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہم پڑھیں گے بائبل سے، میرے خیال میں ہم 20واں زبور کے آخری آیت ہم نے کل نہیں پڑھا تھا، تو ہم اس کو پڑھیں گے ابھی۔ Give victory to the king, O Lord, answer us when we call۔ ہمارے بادشاہ کو یا وزیر اعظم کو یا صدر کو فتح دے یا اللہ، یا رب۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے جواب تو دے۔
تو یہ 20واں زبور کے آخری آیات جو میں نے کل نہیں پڑھا، گیو وکٹری ٹو دا کنگ. تو ہم سب دعا کرتے رہیں، ہمارے جو اچھے بادشاہ یا حکومت کے بڑے، ہم دعا کریں اس کے لیے کہ یا اللہ صدر ٹرمپ، یا اللہ وزیر اعظم عمران خان، جو اچھے مومن لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی فتح پورا کر یا اللہ. جب ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے تو اس دعا کو پورا کرے، ان کی حفاظت کر، ان کو فتح دے. کیوں؟ کیونکہ شیطانی لوگ ہمیشہ بیچ میں آتے ہیں، غلط بات پھیلاتے ہیں. جیسے شیطانی میس میڈیا عمران خان اور پاکستانی الیکشن میں جو بالکل صاف اور شفاف الیکشن تھا، تو شیطانی میس میڈیا ایسے بات کرنے لگے کہ او پول ریگنگ. تو یہ ہمیشہ شیطان کا کام ہے، جھوٹ پھیلانا. اور شیطانی لوگوں کے جو شیطان کے چمچے ہیں، پوری دنیا کے میس میڈیا جو ہے، یہ لوگ سب شیطان کے چمچے ہیں، تقریباً سب 99%. سب نہیں لیکن بہت سارے وہ ایسے غلط بات بیچ میں ڈالتے ہیں. ہمارے نبی اور رسولوں کو بھی بیچ میں وہ شیطان غلط بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مالک ہے، اور اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں. میں روزانہ دعا کرتا ہوں عمران خان کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور سب جو پوری دنیا کے اچھے صاف دل جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کو مدد کر، ان کی ہدایت فرما یا مالک. بہت اچھی بات ہے، ہم کو زبور سے ملا ہے آج. آگے ہم پڑھیں گے بھگوت گیتا. کیا آ گیا یہاں؟ بھگوت گیتا کا 4 باب کا یہ 13واں شلوک ہے. اس میں بتایا گیا، according to the 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. یہ ایک بہت گہری بات ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کے 4 حصوں میں نے تقسیم کیا. انسان کے 4 قسم ہیں. تو وہ 3 گنوں کے مطابق ہیں. 3 مادی قدرت کی 3 پتہ نہیں اردو اس کو کیا بولیں گے، صفات شاید ہیں، اور ان کے مطابق انسان کے یہ 4 قسمیں ہیں. مطلب سب ایک ہی ہیں روحانی طور پر، روح سب انسان کے روح ایک ہی برابر ہے، لیکن سوسائٹی میں، ہیومن سوسائٹی میں 4 قسم کے انسان ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بہت عقل مند ہیں، جو بہت صاف دل ہیں، جو حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، وہ آنکھ جیسے ہیں انسان کی سوسائٹی میں. اور دوسرے ہے جو حکمران ہیں، جو حکومت کو چلانے والے ہیں، اور وہ انسان کے ہاتھ جیسے ہیں. اور تیسرا ہے تاجر، بزنس مین، جو انسان کے پیٹ جیسے ہیں، اور وہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا ہے جو ان تینوں کی خدمت کرتے ہیں. مطلب ان کے اتنے دماغ نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں خود، اور ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ
ہاتھ جیسے انسان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اس کے بھی قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی بزنس چلائیں، کیونکہ بزنس چلانے میں بھی کافی عقل کی ضرورت ہے۔ تو عام لوگ اس چوتھے حصے میں ہیں، اور وہ پاؤں جیسے ہیں انسان کے۔ تو شاید آپ سمجھیں گے کہ یہ ہندو مذہب میں یہ 4 ورن ہیں: برامن، کشتری، ویشیہ اور شودر۔ لیکن یہاں یہ صاف بتایا گیا ہے کہ ہندو مذہب میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ برامن لوگ، نام نہاد برامن لوگ کہتے ہیں کہ میرا باپ برامن تھا اس لیے میں برامن ہوں۔ یہ بھگوت گیتا کے خلاف ہے۔ یہاں صاف بتایا گیا کہ یہ اس شخص کے جو کام ہے اور مادی قدرت کے 3 گن جو ہے ان کے مطابق یہ 4 حصے ہیں انسانی سماج کے۔ یہ کوئی پیدائش کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہندو سماج میں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک برامن کا بیٹا ہی برامن ہے، کشتریہ کا بیٹا کشتریہ ہے، ویشیہ کا بیٹا ویشیہ ہے، اور شودر کا بیٹا شودر ہے۔ نہیں، یہ الہامی کتاب ہے، میں اس کو بالکل حقیقت مانتا ہوں۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اگر وہ بھگوت گیتا کو مانتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 4 کاسٹ سسٹم جو ہے، 4 جاتی جو ہیں، یہ تو پیدائش سے، جنم سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو کام کرتا ہے، جو قابل ہے کسی کام کا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا خود ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، اس کو ڈاکٹر بننے کے قابل ہونے چاہیے۔ تو برامن کا بیٹا اگر وہ برامن بننا چاہتا ہے، وہ ایسے ہی برامن نہیں، وہ اس کو قابل ہونے چاہیے برامن کا کام کرنے کا۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے اس بات کو سمجھنا۔ اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں، اس سسٹم کے، لیکن میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ میں نے یہ کیا، لیکن حقیقت میں نہ کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب، اس کو سمجھنے کے لیے، یہ بھی میرے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کرتا ہے، کرنے والا نہیں ہے۔ I am the non-doer, being unchangeable۔ ہاں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ہی مالک ہے۔ تو شاید اس لیے وہ یہاں بتا رہا ہے کہ میں نہ کرنے والا ہوں۔ مطلب اس دنیا میں ہم سب کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کسی بھی شکل میں۔ کچھ نوکری کرتے ہیں، کچھ بزنس کرتے ہیں، کچھ حکومت کو چلاتے ہیں، اور کچھ الہامی کتابوں کو اچھی طرح سے سمجھنے پر دوسروں کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے انسان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چاروں سے اوپر ہے، وہ کچھ نہیں کرتا۔ ان چار انسانوں کو ہمیشہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پیسہ کمانا پڑتا ہے، یا اپنے گارڈن میں کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم دھم پدا پڑھیں گے۔ اچھا، ہو یہ ہے 20واں باب کا 8واں آیت۔ The inactive idler who strives not when he should strive, who, though young and strong, is slothful, with good thoughts depressed, does not by wisdom realize the path۔ سست مت رہو، محنت کرو، محنت کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو یہاں بتایا گیا ہے the inactive idler، وہ جو آلسی ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے جب اس کو محنت کرنی چاہیے، مطلب کام نہیں کرتا ہے، بس میں بیٹھوں گا، نہیں، جو مطلب جوان ہوتے ہوئے بھی اور مضبوط ہوتے ہوئے بھی وہ پھر بھی کام نہیں کرتا ہے، اور وہ اچھا سوچ بھی نہیں سوچتا ہے، وہ تو کبھی بھی پیتھ مطلب اسلام عقل سے نہیں سمجھ سکے گا۔ مطلب جو صحیح راستہ ہے
صراط المستقیم، اس کو ایسے آلسی لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس راستہ کو سمجھنا، اس پاک راستہ کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے ناممکن ہے جو آلسی ہیں، لیزی، جو کوشش نہیں کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے۔ حقیقت میں اسلام کو سمجھنا اتنا آسانی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ہم کو بتایا گیا ہم اسی کو مانتے ہیں، نہیں، ہمیں خود محنت کرنا ہے، اچھے سوچ دعا کرنا ہے، پھر ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کو سمجھنا اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ زیادہ تر اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے محبت، سچائی، انصاف، دوسروں کی خدمت۔ اور مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، جیسے ہندوؤں کی بہت بڑی غلطی ہم نے ابھی دیکھا صاف بھگوت گیتا سے، یہ سو برہمن کھتری ویشیہ شودر جو پیدائشی ہوتے ہیں، یہ پورے ہندو سماج ایسے ہی چلتا ہے، یہ بالکل اپنی الہامی کتاب کے خلاف ہے۔ تو ویسے ہی مسلمانوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، ایسے سوچے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اسلام صحیح دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو مسلمان سوچتے ہیں یہ ہمارے مذہب کے بارے میں ہے، وہ نہیں سمجھتے اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلنا۔ تو ہر ایک مذہب اسلام ہے، یہ میں بار بتا رہا ہوں، میری بات نہیں، بس 2012 میں جب زیارت ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا اس وقت، You understand what Islam is, they do not understand۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں نے کیا، ایسے سوچتے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں اور باقی سب مذاہب کے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام پر نہیں چل رہے، اسلام کا مطلب ایسے لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، جب تک پاکستانی مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو پاکستان میں اتحاد اور امن قائم نہیں ہو جائیں گے، اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پاکستانی لوگ امن اور انصاف کو پھیلا نہیں سکیں گے۔ یہ بہت ضروری بات ہے جو ہم کو دھما پدہ سے فائدہ مل گیا ہے کہ اس راستہ کو سمجھنا، صراط المستقیم کو سمجھنا، یہ آلسی لوگوں کے لیے نہیں ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اچھے سوچنا پڑتا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، کتنی اچھی باتیں ہم کو آج مل گیا ہے ان چاروں الہامی کتابوں سے، دیکھو کتنا فائدہ ہے۔ صرف اپنے کتاب نہیں، ٹھیک ہے اگر آپ صرف اپنی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کتنا فائدہ ملتا ہے، مجھے بہت فائدہ ملتا ہے ان چاروں کتابوں کو روزانہ پڑھنے سے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی سوال ہیں۔ مریم بندے، السلام علیکم سر، یو شوڈ ٹرائی اللہ فار ذکر، اٹس ویری پاورفل۔ اللہ 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 اللہ، بالکل بہت طاقت ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا، بہت، پتہ نہیں کیوں مجھے آپ اگر بتا سکتی ہیں کہ اللہ میں اتنا طاقت کیوں ہے، اللہ میں اللہ 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 یا اللہ اللہ، فرق کیا ہے ان میں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں بتا رہی ہیں کہ اللہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان اقبال قریشی، سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن نازل ہو جانے کے بعد آپ گائیڈنسز کے لیے باقی بکس نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا یہ ضمر کا طریقہ سننا کے ثابت ہے؟ آپ کا اس پر کیا موقف، یہ الفاظ مجھے سب نہیں سمجھ میں آ رہا، موقف مطلب مجھے معلوم نہیں، اور کیا یہ ضمر بھی یہ لفظ مجھے معلوم نہیں ہے، کا طریقہ سننا سے ثابت ہے، کیا یہ ہاں دوسرے کتابوں کو پڑھنا یہ سننا سے ثابت ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، مجھے معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
दूसरी किताबों को पढ़ा या नहीं। उनको मालूम कुछ था बेशक, बाइबल के बारे में, तौरत के बारे में और इंजील के बारे में उनको कुछ मालूम था, उन्होंने पढ़ा होगा उनमें से कुछ, या सुना, कम से कम सुना होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे मालूम नहीं है इसका जवाब क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ तक दूसरी इल्हामी किताबों को पढ़ा या नहीं, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया जहाँ तक मुझे मालूम है। शायद उस टाइम में, मतलब हर एक चीज़ के अपने वक्त होता है, तो कभी ये बहुत अच्छा है सिर्फ अपनी किताब पढ़ना। क्यों? क्योंकि दूसरी किताबों में बहुत गलत फहमियाँ फैल गई हैं, तो अगर हम उनको पढ़ते हैं तो लोग शायद सोचेंगे कि वो जो गलत फहमियाँ हैं वो भी सही है ना। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी अपने सहाबियों को कि दूसरी किताबों को, इंजील को या तौरात को पढ़ना, तो शायद वो सोचते थे कि इसमें सब सही बातें हैं, जबकि उनमें गलतियां भी हैं। तो शायद इसलिए उस वक्त मुसलमानों ने ऐसे नहीं किया। लेकिन अभी सब समझते हैं कि हर मज़हब की किताबों में कोई गलतियां हैं, कोई गैर फहमियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं। तो इसलिए जब हम दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, हम हर एक बात को नहीं मानते हैं उनमें, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी उनमें हैं। और क्योंकि हम को अब अभी हकीकत की राह बिताया गया है, अभी हम उन सब गलतियों को समझ सकते हैं। जैसे आज हमने बताया था कि हिंदू मज़हब में कितनी बड़ी गलती हो गई है, चार वर्ण को ऐसे बनाया कि एक ब्राह्मण का नाकाबिल ब्राह्मण के बेटे अपने आप को ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, तो इसलिए उससे हमें दूर रहना चाहिए, हिंदुओं को भी इसको दूर करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है सोसाइटी में। हाँ, लेकिन अभी हम भगवद गीता को पढ़ने से ये साफ पता चल गया है कि ये जो हिंदू लोग करते हैं ये अपने ही मज़हब के खिलाफ है, अपने ही इल्हामी के किताब के खिलाफ है। तो बस मुझे मालूम नहीं, हकीकत में आपका अच्छा सवाल है, मुझे मालूम नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया इन इसके बारे में। लेकिन ये मुझे मालूम है कि मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसको मना नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि आज के वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है? पूरे इंसान में इतिहाद और मोहब्बत। तो ये मैं साफ समझ सकता हूँ, इसको समझना मुश्किल नहीं है। जब तक हम दूसरे मज़ाहिब की किताबों को इज़्ज़त नहीं देते हैं, जब हम उनके जो अल्लाह के नाम है उनको नहीं इज़्ज़त देते हैं, तो फिर ये इतिहाद और मोहब्बत कायम नहीं हो सकेंगे। तो अभी ये दूसरा टाइम है, ये वक्त और उस वक्त में फ़र्क है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, शुक्रिया उस्मान इकबाल कुरैशी साहब। चंदन चैटर्जी बैजल, व्हाट हैपन टू यू सर, आर यू ओके? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बंगाली चंदन चटर्जी शुक्रिया। आपने सुना था मैंने आपकी भगवद गीता के बारे में क्या बताया? आप तो चटर्जी हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शास्त्रों में क्या लिखा है इन ब्राह्मणों के बारे में, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनता है। ऐसे ही उसको काबिल होना चाहिए, उसको खुद शास्त्रों को पढ़कर समझना चाहिए, फिर वो ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा, रशीद महमूद इरफानी, नेदरलैंड में रसूल अल्लाह की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, उसके बारे कुछ कहें ज़रूर। ये सब शैतान के काम, यही हमने आज पढ़ा शैतान का यही काम है, गलत फहमियाँ बढ़ाना। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है ये हकीकत में। तो क्या हमें करना है? बस लोगों को समझाना कि ये गलत है, और अल्लाह से दुआ करना कि उनको हिदायत फरमा कि ये इन गलत बातों को वो समझ लें कि कितनी बड़ी गलतियां वो कर रहे हैं, उनको छोड़ें। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि उन लोगों को कत्ल करें, ऐसे कुछ मुसलमान समझते हैं। नहीं, ये इस्लाम नहीं है। उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें,
اور لوگوں کو سمجھانا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ یہ لوگ بالکل غلط بات بتا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہوئی ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے، صدیوں سے. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، لیکن پیار سے. یہ تلوار کی بات نہیں. اچھا، رشید محمود عرفانی، گستاخیوں ہو تو امت کو کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ حقیقت، مطلب اگر ان لوگوں کو بتاؤ کہ آپ تھوڑا سا پڑھ لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا، حقیقت میں بہت ہی عظیم ترین شریف انسان، دیکھ لو اس کو، تو پھر ایسے وہ سمجھیں گے، خود سمجھیں گے کہ ہماری یہ غلطیاں. اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا دے گا، فکر نہیں کرو. ظفر وسیم، یا ایلن پلیز اسپیک آن دس ایشو. ٹھیک ہے. مریم بندے، سر ہاؤ ڈو وی فائٹ Satan in our daily life? Is prayer enough or insight and reflection is also necessary? So if one is not educated enough, then what to do? Become educated. شیطان سے لڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف دعا نہیں، سیکھنے بھی چاہیے بے شک. قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، دوسری کتابوں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہم سیکھ سکیں گے آگے شیطان سے کیسے لڑنا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز میرے نزدیک ہے ذکر. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے رہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا. نماز سے پہلے ہی شیعہ نماز کی شروعات میں ہم یہی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، اللہ کے نام میں اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں شیطان راجم سے بچا اللہ. تو سب سے بڑی بات ہے دعا اور ذکر. اور آگے ہاں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے سیکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ انسائٹ اینڈ ریفلیکشن، ہاں، پڑھتے رہو قرآن شریف یا دوسری الہامی کتابوں کو پڑھنے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرنا ہے. تو ذکر سب سے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری طاقت ہے. تو اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. ہم نہیں بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا دے گا شیطان سے. لیکن یہ اللہ کا نام لینے کا مطلب نہیں اللہ 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 یا اللہ اللہ اللہ، نہیں، ایسے ہی نہیں. دل کی گہرائی سے روتے ہوئے اللہ اللہ ہمیں بچا شیطان سے. جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے لیے روتا ہے، ایسے ہمیں رونا چاہیے جب ہم اللہ کے نام لیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. پھر شبیر بھٹ، Quran says, truly in the remembrance of Allah do hearts find satisfaction. واہ واہ، شکریہ. اللہ کو یاد کرنے میں میرے دل میں تسکین، ہاں، سیٹسفیکشن، مطمئنی. ہم مطمئن ہوتے ہیں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. شکریہ شبیر بھٹ صاحب، بہت اچھی بات. اور یہاں فارسی حروف میں مجھے چشمے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے میں. سر، جشن آزادی کی خوشی میں قائد اعظم کا لندن والا خواب سنا دیں. اچھا،
ہاں ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، نہیں تو بہت اتنی اچھی کہانی ہے، لیکن چھوٹے میں بتاؤں گا کہ قائد اعظم 1934 میں لندن میں تھے، اور ایک رات کو سو رہا تھا تو پلنگ ہل رہا تھا، وہ جا گیا کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا پتہ نہیں، دوبارہ سو گیا، پھر دوبارہ پلنگ ہل رہا تھا، اتنا ہل رہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ ایک زلزلہ ہے، تو وہ اڑ گیا اپنے اپارٹمنٹ سے نکلا، سوچ رہا تھا کہ دوسرے لوگ بھی نکلیں گے، کیونکہ جب زلزلہ ہوتا ہے لوگ نکلتے ہیں عمارتوں سے، لیکن سب خاموش، کوئی اور نہیں تھے، تو واپس پھر اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ تیسرا بار اتنا زور سے پلنگ ہل رہا تھا، وہ جا گیا اور انہوں نے دیکھا سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، ایک عظیم شخصیت لگتا تھا، تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، تو انگریزی میں بات ہوئی، ہو آر یو، لندن میں تھا، ہو آر یو، تو جواب آیا، آئی ایم یور ہولی پرافٹ محمد، تو قائد اعظم تو آگاہ آگاہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اب کیا کروں، کیا حکم ہے، what can I do for you Lord؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، I order you یا I want you I ask you مجھے یاد نہیں ہے کون سے الفاظ تھے، to go back to India and lead the freedom struggle for the Muslims. Don't worry, don't worry, I will be with you, I will help you and you will be successful in your mission inshallah. واہ بھائی واہ، تو پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنوایا، اس لیے کوئی اس کو روک، اتنی کوشش کی تھی انگریزوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی قائد اعظم کو روکنا کہ پاکستان کو نہ بنانے، نہیں بننا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ قائد اعظم کو یہ حکم دیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پاکستان زندہ باد۔ ایک دوسری بات، ابھی جب میں یہ بتا رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خیال میں ایسے انہوں نے بتایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ڈونٹ ورry I will be with you, I will help you, I will guide you، پتہ نہیں مجھے ابھی سب الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن you will be successful in your mission انشاءاللہ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، تو ہمیشہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں کہتے ہیں ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن میں بس ایسے ہی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، پاکستان سے ہی پوری دنیا میں امن اور انصاف، محبت اور سچائی پھیل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن میرا کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے ہو جائے گا۔ شکریہ یاسر قریشی صاحب۔ مریم بندے، اللہ Sir, Allah who has its origin in Sultan Bahu, a saint, it has to do with your breathing, and when you say who, it affects your heart, it's deep. ہاں، یہ تو بدھ مذہب میں بہت گہرائی میں یہ لوگ گئے ہیں، ذکر کے بارے میں اور سانس کے بارے میں، کیسے سانس لینے سے کیا فائدہ ملتا ہے، تو اللہ شاید یہ سانس کو ایسے لمبا کرا دیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، سلطان باہو سے یہ۔ اچھا، علی خان یوسف زائی، اچھا علی خان یوسف زائی جی،
السلام علیکم یوسف زائی خان صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں مشترک ہے. بے شک سارے ان انبیاء آپس میں بھائی. ہاں بہت اچھی بات ہے. ساری انبیاء آپس میں بھائی. ہم سب ایک ہی آدم کے بچے ہیں. سب پیغمبر بھی ایک ہی مالک کے بندے ہیں, ایک ہی آدم کے بچے ہیں, تو ہم سب بھائی بہن ہیں. بہت اچھی بات, شکریہ. اچھا انجینئر سلمان شاہ, آپ اسلام کو اتنا قریب سے جان کر بھی اسلام کو فالو نہیں کر رہے. میں اس چیز پر بہت مایوس ہوں, اور اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو ایمان نصیب ہو جائے. آمین. آپ نے بھی, مجھے معاف کرنا انجینئر سلمان شاہ صاحب, لیکن آپ نے بھی نہیں سمجھا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اسلام کو فالو نہیں کیا. یہ تو اسلام ہے جو میں سکھا رہا ہوں آپ کو, یہ اصلی اسلام ہے. محبت, انصاف, اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سوچنا, اپنے مذہب کو بڑا نہیں سوچنا. سب مذاہب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا, اور سب اچھے ہیں. بے شک ان میں غلط فہمیاں ہیں, لیکن سب اچھے ہیں. یہ نہیں کہ صرف میرا اچھا ہے, نہیں, سب اچھے ہیں. اور ان کے ماننے والے جو ان پر چلتے ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے. قرآن پاک میں صاف لکھا ہے. یہ نہیں صرف مسلمان, جو اچھے لوگ ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. صرف نام نہاد مسلمان نہیں, عیسائی یا یہودی بھی, بلکہ دوسرے مذاہب جو اس وقت عربستان میں ہندو مذہب یا بدھ مذہب کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے, نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان کی بھی یہی بات کرتے تھے. جو اچھے لوگ ہیں کسی بھی مذہب کے, جو اللہ کے نام لیتے ہیں, جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اچھا کام کرتے ہیں, دوسروں کی خدمت, خاص کر غریب لوگوں کی خدمت جو کرتے ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں وغیرہ, یہ لوگ سب کامیاب ہو جائیں گے. ان کی کوئی کمی نہیں رہے گی. یہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اسلام فالو نہیں کر رہا ہوں, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, معاف کرنا مجھے. میں نماز پڑھتا ہوں روزانہ. اچھا شبیر بٹ, ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہاں بہت اچھی بات, شکریہ. انجینئر سلمان شاہ, اسلام کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. سب مذاہب اچھے کس طرح ہو سکتے ہیں جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ نہیں, ہر ایک مذہب میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے, مالک ایک ہے. کافی لوگ غلط فہمی سے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ شریک کرتے ہیں, لیکن یہ ان کا مذہب کے خلاف ہے. اگر وہ, اور مسلمان بھی شریک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈالر جو ہے اس کے پیچھے ہم جائیں گے, اللہ کو چھوڑو ہم پیسہ کمائیں گے. یہ بھی شریک ہے. تو ہر ایک مذہب اچھا ہے. ہر ایک مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک ایک ہی ہے, مالک ایک ہی ہے, اس کے مختلف نام ہیں. ابھی اس کو یاد کرنے, رگ وید میں, ہر ہندو رگ وید کو مانتا ہے. رگ وید میں صاف بتایا گیا, ستیم ایکم بہو ودنتی وپراہ, ایسے کوئی آیت ہے. مطلب اللہ ایک ہی ہے, اس کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. براہمن لوگ یا لوگ جو جانتے ہیں, وپرا مطلب میرے خیال میں وہ براہمن ہے, سمجھدار لوگ جو شاستروں کو یا الہامی کتابوں کو پڑھ کر سمجھتے ہیں, وہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن اللہ ایک ہی ہے. تو یہ ہندو مذہب کی تعلیم ہے, کوئی شک نہیں. تو سب اچھے ہیں, ان میں غلط فہمی, اسلام میں بھی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں.
صرف ہندو مذہب میں یا عیسائی مذہب یا یہودی مذہب میں نہیں، ہر ایک مذہب میں غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں. نہیں تو اتنے فرقے کیوں ہیں؟ ہر ایک مذہب میں کتنے فرقے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی غلط فہمیاں ہیں، نہیں تو ایک دوسرے سے کیوں لڑتے ہیں؟ تو مریم بندے، Islam is a religion for everyone and for all times. Islam means submission and Allah decides who to forgive. ہاں بالکل صحیح بات. تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ پوائنٹ. اسلام سب کے لیے ہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر چلنا، جو اللہ کہتا ہے وہی کرنا، یہ اسلام ہے. انجینئر سلمان شاہ، سو ہاؤ ڈو یو سے دیٹ جب اللہ ایک ہے تو ہندو کرسچن جوز آر آلسو رائٹ؟ ہاں وہ بھی روزانہ میں پڑھتا ہوں، شما اسرائیل ادونائی الوخینو ادونائی ایکت، بروخ اتہ ادونائی الوہینو ملک العالم، ایک ہی. یا اسرائیل تیرا مالک ادونائی مطلب اللہ ایک ہے. ادونائی الوخینو ادونائی ایکت، اللہ مالک ایک ہی ہے، تمہارا مالک ایک ہی ہے. مالک عالم، وہ مالک ہے پوری کائنات کا مالک. تو یہودی مذہب میں یہ صاف بتایا گیا ہے، اور کرسچن مذہب میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے. جب ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ گڈ ماسٹر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیوں مجھے گڈ کہتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی گڈ نہیں ہے. مطلب وہ اللہ نہیں ہے، اس نے منع کیا. لیکن کرسچن لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کبھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے. یہ تو غلطی ہے، لیکن یہ اپنے مذہب کے خلاف ہے حقیقت میں. اور ہندو بھی، ابھی ہم نے بتایا کہ ہندو مذہب میں بھی صاف بتایا گیا اللہ ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے لیکن وہ ایک ہی ہے. تو ہر مذہب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا آخری سوال مریم بندے، سر پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک. حضرت علی said when people don't understand you they will become your enemy. ہاں ایسے ہو جائے گا. پھر بھی ہمیں بس حقیقت کو سوچنے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ دوسروں کو سمجھانا، تو شاید وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا فرض ہے دوسروں کو حقیقت بتانا. تو سب کے بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سوال ہوئے ہیں. اللہ حافظ.